الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، ہدایہ آخرین کے اس درس تاسع میں ہم پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، بعدہ اس پر کلام کریں گے۔ قال والاعواد المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا جواز بیع کے واسطے ان کی مقدار جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، کیونکہ شناخت کے واسطے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازعۃ، اور اس میں وصف کا مجہول ہونا جھگڑے کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ والاثمان المطلقۃ لا تصح الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، اور اثمان مطلقہ یعنی جو ثمن مطلق ہیں اشارہ کر کے ان کو متعین نہیں کیا گیا، عقد بیع میں صحیح نہیں ہیں مگر یہ کہ ان کی مقدار اور صفت معلوم ہو۔ لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، کیونکہ سپرد کرنا اور قبضہ لینا بحکم عقد واجب ہے۔ وهذه الجہالۃ مفضیۃ الی المنازعۃ فیمتنع التسلیم والتسلم، اور یہ جہالت جھگڑے کا سبب ہوگی، اس لیے دینا اور لینا، تسلیم و تسلم ممتنع و ناممکن ہوگا۔ وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ، هذا هو الأصل، اور ہر ایسی جہالت جس کی یہ صفت ہو وہ جواز بیع کے لیے مانع ہے، یہی اصل ہے۔ عزیز طلبہ کرام، عبارت الاعواد المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع، اس عبارت میں صاحب کتاب یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیع کے عوض خواہ و ثمن ہو یا مبیع ہو، جب اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اشارے سے اسے متعین کیا گیا، تو بیع کے جائز ہونے کے لیے اس کی مقدار اور کوانٹٹی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا خریدار کہے، میں نے اناج اور غلے کا یہ ڈھیر ان دراہم کے عوض خریدا جو میرے ہاتھ میں ہیں، تو بیع کی یہ صورت جائز ہوگی۔ دیکھیے، بیع کی اس صورت میں نہ تو اناج اور غلے کی مقدار معلوم ہے اور نہ ہی دراہم کی، اس کے باوجود بیع جائز ہے۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ عوض یعنی مبیع و ثمن کی شناخت و معرفت کے لیے اشارہ کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ وصف کا مجہول ہونا یعنی مشار الیہ کی مقدار اور کوانٹٹی کا معلوم نہ ہونا، تو یہ ایسا امر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جو عاقدین کے مابین جھگڑا پیدا کر دے۔ حالانکہ مانع جواز بیع ایسی جہالت ہوتی ہے جو عاقدین کے درمیان جھگڑا پیدا کرے۔ پس جب ایسی جہالت نہیں پائی گئی تو بیع جائز و درست ہوگی۔ البتہ یہاں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عوض اگر اموال ربویہ میں سے ہو، مثلا دراہم، دنانیر، گندم اور جو ہوں،
اور ان کو ان کی جنس کے عوض فروخت کیا جائے اور ان کی مقدار معلوم نہ ہو تو بے جائز و درست نہیں ہوگی، اگرچہ ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو متعین کر دیا گیا ہو تب بھی۔ مثلا دراہم کو دراہم کے عوض، گندم کو گندم کے عوض فروخت کیا گیا اور دونوں کی مقدار و کوانٹٹی معلوم نہ ہو تو بے کی یہ صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ربا اور سود کا احتمال ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ربا حرام ہے اسی طرح احتمال ربا بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ متن میں لفظ بیع کی قید لگا کر بیع سلم، جس میں ثمن کی ادائیگی پیشگی ہوتی ہے اور مبیع کی تسلیم کے لیے ایک میعاد، ایک مقرر وقت طے ہوتا ہے، سے احتراز کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع سلم میں راس المال یعنی ثمن کی مقدار و کوانٹٹی کا جاننا و معلوم کرنا شرط ہے، اگرچہ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو۔ آگے کی عبارت والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والوصف لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اثمان مطلقہ یعنی وہ ثمن جس کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین نہیں کیا گیا، یا پھر اثمان مطلقہ سے مراد سونا چاندی ہیں جو اپنی ثمنیت میں کامل ہے، اس سے عقد بیع اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ اس کی مقدار اور وصف، کوانٹٹی اور کوالٹی معلوم ہو۔ اگر مقدار اور وصف معلوم نہ ہو تو بیع جائز نہیں ہوگی۔ مثلا خریدار کہے میں نے آپ کی فلاں چیز اس سونے کے عوض خرید لی اور سونے کی مقدار اور اس کا وصف بیان نہیں کیا تو بیع جائز نہیں ہوگی۔ مقدار کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہے میں نے آپ کی اس چیز کو مثلا 10 دینار کے عوض خریدا، اور صفت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہیں کہ وہ دینار بخاری ہیں یا سمرقندی ہیں یا جید ہیں یا ردی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اثمان مطلقہ یعنی وہ ثمن جس کو اشارہ کر کے متعین نہیں کیا گیا، یا اثمان مطلقہ سے مراد سونا چاندی، ان سے بیع اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی، اثمان مطلقہ سے بیع اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی مقدار اور وصف معلوم نہ ہو۔ اثمان مطلقہ سے عدم جواز بیع کی وجہ، بیع کے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقد بیع کی وجہ سے تسلیم و تسلم یعنی دینا اور لینا واجب ہوتا ہے، اور ثمن کی مقدار اور وصف کا معلوم نہ ہونا انجام کے اعتبار سے جھگڑا پیدا کر دے گا۔ وہ اس طرح کہ ثمن کی مقدار مجہول ہونے کی صورت میں بائع زیادہ ثمن کا مطالبہ کرے گا اور مشتری کم ثمن سپرد کرے گا، اور ثمن کا وصف مجہول ہونے کی صورت میں بائع جید اور عمدہ ثمن کا مطالبہ کرے گا اور مشتری ردی سپرد کرے گا، تو جہالت مقدار اور جہالت وصف کی وجہ سے تسلیم و تسلم، دینا اور لینا ناممکن ہوگا، حالانکہ عقد بیع کی وجہ سے تسلیم و تسلم واجب ہوتا ہے۔ پس جب تسلیم و تسلم ناممکن ہوا تو بیع ہی درست نہ ہوگی۔ اس سے آگے کی عبارت کل جہالت هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الاصل، اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے جواز بیع و انعقاد بیع کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ ہر ایسی جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو، جھگڑا پیدا کرے،
وہ جواز بیع کے لیے مانع ہیں، اور جو جہالت مفضی الی المنازعہ نہ ہو، جھگڑا پیدا نہ کرے، وہ جواز بیع کے لیے مانع نہیں ہے۔ خلاصۃ الدرس کے طور پر 3 باتیں عرض کر دوں۔ نمبر 1، جواز بیع کے لیے اعواد مشار الیہا کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، اثمان مطلقہ سے بیع اسی وقت جائز ہوگی جب ان کی مقدار اور وصف معلوم ہوں۔ نمبر 3، ہر ایسی جہالت جو جھگڑا پیدا کرے جواز بیع کے لیے مانع ہے، اور جو جہالت جھگڑا پیدا نہ کرے وہ جواز بیع کے لیے مانع نہیں ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس پر اتنا ہی کلام کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔